اب یہاں سے قتال کی بحث شروع ہو رہی ہے. دیکھیں جنت کا ذکر آیا نا کہ جنت میں پڑوس ملنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو. تو اب ساتھ ہی قتال کا بھی آ گیا ذکر کہ جنت میں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا منافقین پہ 3 چیزیں بھاری تھی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں. اور دوسرا قتال، کیونکہ قتال کے لیے کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے اندر سے ہوگا بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ کون کسی کے لیے جان دیتا ہے. اور تیسری چیز ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہہ کے ہجرت کر لو. تو اب پہلے تو اطاعت کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا اور کلائمیکس اس میں وہ چیزیں چل چکی ہیں ساری. اب آ رہا ہے دوسرا پورشن قتال کا، اس کے بعد آئے گا ہجرت کا. تو قتال یہ ہے جو اسلام کا سمم بونم ہے. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ از نون ایز سمم بونم. اسلام کا سب سے ایپیکس اور پیک میں جو چیز ہے وہ قتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، یہ کمپلسری ہے، اٹ از این اوبلیگیشن. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے 1 دن کی تیاری کرنا جو کچھ دنیا میں ہے، اس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں 1 رات کے لیے پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں سے اور 1 مہینے کی شب بیداری سے بھی بڑھ کر افضل ہے. تو یہ اب قتال کی جو ہے وہ بحث شروع ہو رہی ہے. اور یہاں یہ بھی پس منظر یاد رکھیں کہ غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ نساء نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا زخم لگ چکا تھا، حوصلے پست ہو چکے تھے کیونکہ ایک واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. تو اب مسلمانوں کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں ابھی تو اسے خبریں بھی آتی تھیں کیونکہ ابو سفیان جو ہے اس کا بھی اس وقت جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کہ اب ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. تو ادھر ادھر کے قبائل سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے اور یہ سارا معاملہ. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیار رہو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا سب مل کر نکلو، اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ سفر کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَن لَا يُبَطِّئَنَّ، کہ جو دیر لگا دیتے ہیں. یعنی کہ بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نکلنے کے معاملے میں جو ہے وہ ان کی بے ایمانی ہوتی ہے، بعض کا سستی میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا بندہ وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صورت زیادہ تر منافقین کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے. اور منافقین کو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہی پکارا گیا، یا ایھا الذین نافقوا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے، قانونی طور پہ تو مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا بتایا تھا. ادروائز تو مسلمانوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ہمیں منافقین کون ہے. اوپر سے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اندر سے یہودی تھے. تو ان کو ایمان والے ہی کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کا علاج کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لیٹ کر دیتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اب نکلو ٹولیوں کی شکل میں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی پہنچ جائے مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں جو منافقین ہیں، اگر مسلمان کسی جہادی مہم پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو کوئی شکست کھانی پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے ہم پر کہ ہم نہیں ان کے ساتھ گئے، نہیں تو ایسے ہی مارا جانا سی. دیکھیں جبکہ مومن کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پاؤں پہ کوئی کانٹا چبھ جائے، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چپ جائے، مجھے یہ بھی چیز برداشت نہیں ہے. اور یہ منافقین کا کردار ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملتا ہے، قتال کی وجہ سے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اب ظاہر ہے وہ لالچی لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتَ مَعَهُمْ، تو وہ پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی سے جب ان کو مال غنیمت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوتا، كنت معهم فافوز فوزا عظیما، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے. یعنی مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں بھی آ جاتا اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے. اب یہ منافقانہ کردار ہے ان کا. اگر مومن ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے کہ پیسے کی لالچ میں جہاد کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جان پیسے کی لالچ میں دی جاتی ہے. مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں، اور پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی دوستی ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہم بھی ہوتے. یعنی وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ان میں سے نہیں، صحابہ میں سے سمجھتے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس ان کو چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کی راہ میں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں، او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پھر وہ مارا بھی جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، آخرت خرید لی ہوئی ہے، جو سورہ توبہ میں جا کر اس کا کلائمیکس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی. تو مومن وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی دے کر آخرت خرید لی ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے. تو مارا جائے یا کامیاب ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے لیکن اصل میں ان سے خطاب نہیں ہے. جیسے وہ پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نونو، یعنی کہنا جو ہے وہ بیٹی کو، لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں ہے کہ اپنی بہو کو بات سنائی جا رہی ہو. یہ کامل الایمان صحابہ کے لیے نہیں ہے ایسی بات، یہ ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے ان منافقین کو سنائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بیچ میں گھسے ہوئے ہیں. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، جبکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون، وہ اس حالت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ کہتے ہیں اے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں. ظاہر ہے کہ ظلم کرتے تھے، تو تم ان کی خاطر کیوں نہیں قتال کرتے ہو، ان کو اس ظلم سے جان کیوں نہیں چھڑواتے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی پشت پناہ بنا دے، یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. تو یہ آیت پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے لیے ہے کہ جب مدینے کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں پر پرائرٹی حاصل ہو گئی حاکمیت کے اندر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فورس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی لشکر بھی وہاں سے روانہ کرتے تھے، قتال کے لیے مہمات بھی وہاں سے بھیجتے تھے. تو اس وقت ترغیب دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اور دراصل ان منافقین کو کہ تم لوگ کیوں نہیں قتال کرتے ہو ان لوگوں کی خاطر. اب بعض لوگ جو جہاد کا کام کرنے والے ہیں ہمارے ملک میں، وہ یہی آیات پڑھ کے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے، باقی دل کا حال اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں جو لوگ اب قتال میں نہیں جا رہے تو وہاں یہ صورتحال ہے، وہاں یہ صورتحال ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، پاکستان کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں، ہم پوری دنیا میں کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ جی پاکستان میں دیکھو یہ ہے اسلام کا قلعہ؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے آؤ مدینے میں آ کر دیکھو، ہم نے مدینے میں نظام قائم کیا، اس لیے اب تمہیں بھی ہم جو ہے شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دیں گے. تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، یہ پرائورٹی ہے. ایک بندے کے بیوی بچے اور اولاد خراب ہو رہی ہے اور وہ بستر اٹھا کے دوسرے ملک میں پہنچ گیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے. اپنی بیوی بھی اس کی بے پردہ ہے، بچے بھی جو ہیں وہ حاجی نمازی نہیں ہے اور روزے کا اہتمام کرنے والے نہیں ہیں، اور خود حاجی نمازی ہے وہ. تو کیا فائدہ؟ پہلی چیز تو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. قرآن پاک میں واضح حکم ہے. تو یہ ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں. اور باقی یہ خوارج والا طرز عمل چھوڑ دینا چاہیے کہ سورہ توبہ یا سورۃ الاحزاب یا سورۃ النساء کی آیات پڑھ کے یہاں کلمہ گو موحدین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ منافق ہو گئے. ایسا رویہ اختیار کرنا، تو یہ یاد رکھیں صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا یہ مشرک ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر مشرک اس وقت کون ہوگا؟ فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا. کسی پر بھی فتویٰ بازی نہ کی جائے. یہ خوارج کا ایٹیچیوڈ تھا کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر کہنا. صحابہ اکرام سے کہیں ثابت نہیں کہ خوارج کو کبھی کافر انہوں نے کہا ہو. صحیح سند سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کو جو لوگ شہید کرنے آئے مسجد نبی پہ قبضہ کیا، یہ نماز والے چیپٹر میں نکال لیں، امام بخاری نے ہیڈنگ باندھی ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم. امیر المومنین مسجد نبی پہ قبضہ ہے باغیوں کا، نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو، نماز پڑھو ان کے پیچھے. ادھر جو بندہ لادہ ہوتا ہے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی لادہ بنا لیتا ہے، ایک جماعت نکلتی ہے اپنی مسجدیں لادہ کر لیتی ہے. تو مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا ان مولویوں نے. تو یہ بات یاد رکھیں، کسی اہل قبلہ کلمہ گو کے اوپر کبھی فتویٰ بازی نہ کریں. قادیانیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے اتنی بڑی تعویل کی غلطی کی ہے کہ جس کی تعویل ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے امت نے اجماع کیا ان کے کفر پہ. ان کا معاملہ ڈیفرنٹ. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، کسی کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے، یہ کام نہیں. ہاں غلطی کے ساتھ غلطی واضح کرے. جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبر کو سجدہ کر رہا تھا. تو انہوں نے اس کو بلا کر فرمایا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو نا، اگر میں یہ کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا تم مشرک ہو گئے ہو. یہ ہے سمجھانے کا انداز. اور ادھر آپ دیکھیں زبان کی نوک پہ چھوٹی چھوٹی بات اس پہ شرک کے فتوے، چھوٹی چھوٹی بات اس پہ گستاخ رسول کے فتوے. گستاخ رسول ہے زبان کی نوک پہ. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یا اہل تشیع میں سے کسی شخص نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کا خواہش مند ہے. اگر اس کو کہیں غلطی لگی ہے تو اس کی غلطی اس کو بتائیں، ہمدردی کریں اس کے ساتھ، بجائے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دوزخ کا اور جنت کا بانٹنے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ کام اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے اور یہ کام ہم کر رہے کوئی نہیں ہے. اور جو کام ہم نے نہیں کرنا تھا، تکفیر نہیں کرنی تھی، اور وہ لوگ کر رہے ہیں تکفیر. جس کو دل کرتا ہے جناب فلانے کو پھانسی دو، چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. فلانا گستاخ رسول ہو گیا، چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. فلانا مشرک ہے، چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو پیار کے ساتھ سمجھائیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اب یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے. یعنی جو طاغوت کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی جان لٹاتے ہیں. دیکھیں نا ابو جہل آیا، اس نے جان لٹائی ہے نا طاغوت کے لیے. تو ایسا نہیں ہے، وہ لوگ بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، وہ لوگ اپنے باطل نظریات کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں. تو اے مسلمانوں، تم اپنے حق والے نظریات کے لیے قتال کرنے کے لیے کیوں نہیں آمادہ ہوتے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے ایمان والو
ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ، شیطان کے ولیوں کے ساتھ لڑو، طاغوت کے ساتھ لڑو. طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں نا طوفان کو، باغی کو. طوفان جو اپنی حد سے باہر نکل آتا ہے. طغیانی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. تو جو طغا، یہ طاغوت سے تو اجتناب کرنا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، شیطان سے، جھوٹے خداؤں سے اور شیطان کی پیروی کرنے والوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب بڑا کمزور ہے. دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ کمزور ہے. دیکھنے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑی طاقت ہے اور لوگ آتے ہیں سامنے، لیکن اگر ایمان والے ڈٹ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہے. دیکھ لیں صحابہ کرام علیہ رضوان کتنے سارے تھے، اور تقریباً 25 سے 30 سال کے اندر آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہو چکی تھی. تو ایمان کا جذبہ تھا. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو، یعنی مکے میں حکم تھا کہ قتال نہیں کرنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. اور مکی دور کے اعتبار سے اگر بات ہوگی تو اپنا تزکیہ نفس کرو. تو مکے میں تو یہ تھا کہ نماز پڑھو، اپنا تزکیہ نفس کرو، اس کی طرف توجہ دو. ابھی اپنے ہاتھ نہ کھولو، پیسیو ریزسٹنس کرو. اس وقت پیسیو ریزسٹنس تھی. دیکھیں جب خباب کو کہا جا رہا تھا کوئلوں پر لیٹ جا، تو زبردستی تو نہیں لٹایا گیا، وہ خود لیٹے، ورنہ تو وہ لڑ پڑتے، 2-4 کو مار کے ہی مرتے. لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے. یہ پیسیو ریزسٹنس تھی جو کہ سیدنا حسین نے بھی کی واقعہ کربلا میں. کوئی فوج تیار نہیں کی، بھی بچے کو لے کے جاتا ہے لڑنے کے لیے. پیسیو ریزسٹنس، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے. تو اس وقت تھا پیسیو ریزسٹنس. اس کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا کہ یار یہ بلال، اس کو گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اتنا بڑا پتھر رکھا جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے احد احد احد. اس کی بجائے بلال ان سے لڑ کے ایک دن میں ہی قتل ہو جاتا تو کیا بلال کا وہ رعب ہوتا؟ جب روزانہ اتنے لوگ دیکھتے تھے تو خاموش اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمدرد ہو گئی کہ یار دیکھو یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں، تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو گالی گلوچ بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کہتے، پھر بھی ان کو مار رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ 2-4 قتل ہو جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا. یہ پیسیو ریزسٹنس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہیں قرآن میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ مکے میں اللہ نے کب حکم دیا تھا. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی خفی بھی آتی تھی حدیث کی شکل میں، ورنہ قرآن میں کہیں ہوتا نا، کسی صورت میں ذکر ہوتا. یہاں تو پاسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ بندے رکھو. کہاں حکم ہے پورے قرآن میں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا. اپنے ہاتھ بندے رکھو اور نماز پڑھو، اپنا تزکیہ نفس کرو. فلما کتب علیہم القتال، اور اس وقت کیا لوگ کہتے تھے صحابہ کرام اور جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے قتال کرنے کی. نئے جو شیلے جو نوجوان تھے، ابھی ایمان اتنا راسخ نہیں تھا، وہ بھی کہتے تھے ہمیں قتال کی اجازت دیجئے، ہم ان سے بدلہ لیں گے. فلما کتب علیہم القتال، اور پھر جب فرض کر دیا گیا تم پر قتال، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اب تم میں ہی ایسا گروہ بھی موجود ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اتنا ڈرتے ہیں وہ. تو یہاں میں یہ ہوتا ہے کنارے کنارے پہ چلو جی مسلمان چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی کاربو. منو بھی کئی بار سمجھانے کے لوگ، ایک بندہ مجھے گھر سمجھانے کے لیے آ گیا جی آپ نے پورے شہر میں بغاوت کر دی ہے، پورے ملک کے اندر، چپ کر کے آپ کو پتہ چل گیا چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. تو جو کنوکشن والا ایمان ہے نا، وہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے پھر انسان اس کا دائی بنتا ہے. کمیونزم کا سیلاب آیا نا، کمیونسٹ کھڑے ہوئے، کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہے. ہم تو سچے لوگ ہیں، ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوں گے. اور یہ انسان اپنی ہمت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو کہتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. او شد خشیہ، توبہ توبہ توبہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت
کتبت علینا القتال، تو کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اور کیوں نہ ہمیں مہلت دی کہ ہم تھوڑی مدت تک رکے رہتے اس معاملے میں، یعنی تھوڑا اور ڈیلے، جہاں پہلے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ نہ دو ابھی بھی صلح صفائی سے کام چلتا رہے، کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی؟ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہے کانٹے کا جواب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا جو مال ہے، دنیا کی متاع تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے، الٹیمیٹلی جب موت آنی ہے سب کچھ تم سے چھین ہی جانا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت تو بہت بہتر ہے لیکن اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کے جو ریشے کے برابر بھی، اتنا ظلم نہیں ہوگا، تمہارے مال کا بدلہ قیامت والے دن تمہیں ملے گا نیکیوں کی صورت میں۔ اب آ رہی ہے سخت ترین آیت اس معاملے میں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ یہ نہ کہو کہ ہم قتال میں چلے گئے تو قتل ہو جائیں گے، گھر بیٹھے رہے تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، موت تمہیں آ کر رہے گی تم جہاں کہیں بھی ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی موت تمہیں وہاں آ کر رہے گی۔ موت نے تو آنا ہے، مضبوط قلعوں میں بند کیا تھا نا یہودیوں نے اپنے آپ کو خیبر میں، اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروایا نا مسلمانوں کے ہاتھ۔ اور مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آ گئی، صحیح مسلم میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر، اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس دن جو جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا وہ مجھے دیا جاتا، کیونکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میں صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ مجھے بڑا رشک رہے گا پوری زندگی علی پر کہ علی کو وہ جھنڈا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور وہ دیکھ لیں خیبر فتح ہوا، مضبوط قلعوں میں تھا، اور مرہم نکلا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مرہم نکلا جو ہم اپنی اسکول کی کتاب میں بھی پڑھتے تھے بچپن میں، یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہے۔ مرہم نے کہا کہ میں بڑا مضبوط اور بڑا جری قسم کا ہوں، میرا نام مرہب ہے، تو سیدنا علی سامنے آئے، یہ مسلم میں الفاظ ہے، انہوں نے کہا میں حیدر ہوں، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں۔ ایک بار پہ وہ ختم ہو گیا۔ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت علی چھوٹا سا قد، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ کو بہادری سے ہوا تھا، اور بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور ایمان کی قوت تھی۔ تو اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قتال کے دوران انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ ساری تیری نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ آج بھی یہ خبیث کہہ رہے ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور یہ فتنے والی کتاب ان کو دے کے چلا گیا، لڑتے مرتے رہے۔ اور بھائیو یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کا نظام ہوگا۔ جو بھینس دودھ نہیں دیتی نا اس کا مالک بھی اس کو ذبح کر دیتا ہے، اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے، ایک دن پہلے 5-6 لاکھ کی بھینس ہوتی ہے اور اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کرتی۔ انسان اگر اپنا کام نہیں کرے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے، جی چلو فائدہ ہی ہو گیا قتال میں آنے کا، کچھ مالک نام غنیمت مل گیا۔ اور جب تکلیف آئی، کوئی مارا گیا رشتہ داروں میں سے یا اپنا ہاتھ بازو کٹ گیا، پھر کہتے تھے یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے محمد، نعوذ باللہ۔ قل کل من عند اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو شہادت ملتی ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کا مرتبہ ملتا ہے، اور تمہارے منافقت چیک ہو جاتی ہے کہ تمہاری زبانیں جو ہیں وہ پھر کھلتی ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر منافقت چھپی ہوتی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے، یہ بات ہی نہیں سمجھتے، یہ تمام کی تمام مشکل اور تکالیف اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ آ گیا کہ کیا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔
मा असाबाका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। इंसान, जो कोई तुझे नेकी पहुंचती है, कोई भलाई तेरे साथ होती है, तो ये अल्लाह का फजल है। वमा असाबाका मिन सय्यिअतिन, और जो कोई तुझे तकलीफ पहुंचती है इंसान, फमिन नफ्सिका, तो ये तेरे अपने नफ्स की कमाई। इसमें मसला तकदीर भी हल हो गया कि अल्लाह का फजल होता है जो तुम्हें भलाई पहुंचती है, और अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है तुम्हारे करतूतों की वजह से। और यह भी हो सकता है कि चेक करने के लिए, अंबिया पे उनके करतूतों की वजह से तो नहीं आती, उनको मजीद दर्जात बुलंद करने के लिए। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि मुसलमान के पांव में जो एक कांटा भी चुभता है ना, उसको कोई तकलीफ, दुख, दर्द, अंदेशा, यहां तक कि पांव में कांटा भी चुभ जाए, उसके बदले भी अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ करता है, दर्जात बुलंद होते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन व अरसलनाका लिन्नासि रसूला, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ताला ही आपकी रिसालत की गवाही के लिए काफी है। ये मुनाफिकीन आपको ना भी माने, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर साथ ही क्लाइमेक्स आ गया, मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। मुनाफिकीन कान खोल कर सुन ले कि जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। यह ना समझो ये रसूल अपनी तरफ से कोई बात कर रहा है और इनको तुम प्रोटोकॉल नहीं देते हो। इनका मानना आम मानना नहीं है, इनका इनकार करना अल्लाह का इनकार होगा। मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की तो बेशक उसने अल्लाह की इताअत की। वमन तवल्ला, और जिसने मुंह फेर लिया, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। यानी आपसे नहीं पूछा जाएगा इन्होंने आपकी बात क्यों नहीं कबूल की, इनकी फैंटी लगेगी। आप सल्लम का तो काम क्या है, वमा अलैना इल्लल बलाग, आपके जिम्मे तो नहीं मगर सिर्फ पहुंचा देना। अब यहां मैं एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जो अल्लाह ताला ने यहां फरमाया ना कि इंसान, जो तुझे तकलीफ पहुंचती है तो तेरे अपने करतूतों की वजह से पहुंचती है। इस पे मैं एक हदीस, आखिर में 5 मिनट रह गए तो मैं ये हदीस बयान कर लूं। ये मेरी फेवरेट 3 हदीस है, हदीस कुदसियों में से। सही मुस्लिम में किताबुल बिर वस्सिला चैप्टर के अंदर जुल्म का जो बाब है कि जुल्म करना हराम है, उसमें ये हदीस है। 10 बातें इस हदीस में बयान की हैं अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। हदीस कुदसी, अल्फाज अल्लाह ताला के, फरमान अल्लाह ताला का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से। अब ये जरा सुनिए, इसमें वो बात भी एंड पे आ जाएगी। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, नंबर 1, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपनी जात के ऊपर जुल्म हराम कर दिया है और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा तुम भी एक दूसरे पर जुल्म मत करो। नंबर 2, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सवाए उसके कि जिसे मैं हदायत दूं, तुम मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुम्हें हदायत अता करूंगा। नंबर 3, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सवाए उसके जिसे मैं खाना खिला दूं, तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। नंबर 4, ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सवाए उसके जिसे मैं लिबास पहना दूं, तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। नंबर 5, ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन खता करते रहो और मैं ही तुम्हारे गुनाहों को बख्शूंगा, तुम मुझसे मगफिरत तलब करो, मैं तुम्हारी मगफिरत करूंगा। अल्लाह अकबर। नंबर 6, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे नुकसान तक नहीं पहुंच सकते, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना तुम मुझे कोई नफा दे सकते हो और ना मेरे नफे तक पहुंच सकते हो। नंबर 7, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले इंसान और जिन सब के सब मिलकर उस परहेजगार शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे परहेजगार है, तुम मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकते। ऐ मेरे बंदो, नंबर 8, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अगले पिछले इंसान और जिन सब के सब उस गुनाहगार शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे ज्यादा गुनाहगार है, मेरी बादशाहत में कमी नहीं कर सकते। अल्लाह को कोई नहीं, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। नंबर 9, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले इंसान
जिन्नात सब के सब मिलकर एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और मुझसे सवाल करें तो उनमें से हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता करूंगा। मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं आएगी जितनी एक सुई को समुंदर में दाखिल करने से। और नंबर 10, ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे ही अमाल हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए महफूज कर लिया है। कितना कदरदान है अल्लाह, हमारे अमाल महफूज करता है, क़यामत वाले दिन जज़ा देगा। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे ही अमाल हैं। देखें कितना कदर शनास है। और बंदे को क्या कहना चाहिए? अल्लाह तेरा फजल है। और अल्लाह ताला बंदे की तारीफ कर रहा है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे ही अमाल हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए महफूज किया और फिर मैं तुम्हें इनका बदला अता करूंगा। लिहाजा जो शख्स बेहतरी पाए वो अल्लाह की हम्द करे। जो शख्स बेहतरी पाए अल्लाह की हम्द करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। जो कोई भलाई पाए, कोई उसको अच्छाई पहुंचे, कोई नफा मिले तो मेरी हम्द करे। और जो कोई तुम में से इसके बरक्स पाए, यानी बुराई पहुंचे, उसको तकलीफ, तो वो सिर्फ अपनी जात को मलामत करे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, अपनी जात को मलामत करे। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक और महबूब बंदों का क़यामत वाले दिन हमें साथ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें मदीना शरीफ में शहादत की मौत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो हमारे दिलों से माफ कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।